بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم شرکاء اجلاس، آج ہم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں کے 45ویں سالانہ جلسے میں شریک ہیں. جامعہ کی فکر رہی ہے کہ اس طرح کے اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاضرین کو کوئی ایسا پیغام دیا جائے جو ان کی دینی و دنیاوی راہبری و رہنمائی کر سکے. اسی مناسبت سے فضلاء افتاء ایک اہم فقہی و فکری مکالمے کو پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں عصر حاضر کے چند اہم مسائل اور ان کا حکم و حل پیش کیا جائے گا. تو آئیے مکالمے کا آغاز کرتے ہیں. چند احباب ایک چائے خانے پر حاضر ہوتے ہیں. یہ وہی چائے خانہ ہے جو سماجی رابطوں، سیاسی مباحثوں، ملکی اور غیر ملکی حالات و معاملات پر گرما گرم اظہار خیال، نوجوانوں کی دلداریوں اور محبت کے راز و نیاز کے مرکز ہوتے ہیں. چائے کے ایک کپ پر بڑے بڑے اندرونی و بیرونی معاملات حل ہو جاتے ہیں اور اسی کپ پر نئے رشتے بھی استوار کر لیے جاتے ہیں. خیر، حامد، ساجد، راشد اور زاہد بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کا معمول یہ ہے کہ ہر روز سورج ڈھلتے ہی نماز مغرب پڑھ کر اسی طرح نماز فجر کے بعد اپنے معمولات پورے کر کے ایک چائے خانے پر حاضر ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے احوال معلوم کر لیتے ہیں، اہم امور میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں، دینی مسائل پر مذاکرہ و گفت و شنید کر لیتے ہیں. آج یہ لوگ محلے کے ایک مشہور چائے خانہ دلربا ہوٹل پر موجود ہیں اور زیر بحث چند مسائل دینیہ ہیں. آج کل MLM یعنی ملٹی لیول مارکیٹنگ بڑے عروج پر ہے. بڑی تعداد میں لوگ کاروبار کی صورت سے منسلک ہو کر اچھا خاصا نفع کما رہے ہیں. میرے دوست ناصر کو آپ جانتے ہوں گے، اس نے تو کمال کیا کمال. کچھ سالوں پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور آج جسم پر عمدہ لباس، آنکھوں پر بہترین چشمہ، ہاتھ میں شاندار اسمارٹ واچ اور سواری کے لیے بلیٹ گاڑی اس کے پاس موجود ہے. میں نے اس سے پوچھا، بھائی ناصر، یہ فتح و نصرت کہاں سے؟ تو اس نے کہا، میں چند سالوں سے ایک ملٹی لیول مارکیٹ سے جڑا ہوا ہوں اور اس سے اچھا خاصا نفع کما رہا ہوں، اور یہ تبدیلیاں انہی منافع کا مظہر و منظر ہے. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کمپنی سے جڑ کر اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا لوں اور مفلوق الحالی سے خوشحالی میں آ جاؤں. بھائی حامد، میں نے سنا ہے کہ کاروبار کی یہ صورت ناجائز ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کا حکم شرعی معلوم نہ کر لیں اس سے منسلک نہ ہو، کیونکہ کسی بھی فعل و عمل کرنے سے پہلے اس کا حکم شرعی معلوم ہونا لابدی ہے. جی حامد بھائی، زاہد میاں جو مشورہ دے رہے ہیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق دین مبین اور شریعت مطہرہ کے موافق ہوں. ٹھیک ہے، ہم کسی مفتی صاحب سے اس کا حکم معلوم کر لیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں گے کہ ہمیں اس کاروبار میں شریک ہونا ہے یا نہیں. حامد بھائی، آپ ملٹی لیول مارکیٹنگ سے جڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا ایک دوست ہے سفیان،
وہ بٹ کوئن کے کاروبار سے جڑا ہوا ہے. وہ اس کاروبار کی وجہ سے اس کے وارے نیارے ہو گئے اور وہ اس کاروبار سے اس قدر کما رہا ہے کہ آپ اس کی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور بزبان حال کے اٹھیں گے یا لیت لنا مثل ما اوتی سفیان، اے کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ ملتا جو سفیان کو ملا ہے. اس لیے اگر آپ کو کاروبار کرنا ہی ہے تو بٹ کوئن کے کاروبار سے جڑ جائیے. بہت ہی اچھا کاروبار ہے. کم وقت اور مختصر محنت میں آدمی کروڑ پتی بن جاتا ہے. زاہد بھائی، آپ بٹ کوئن کے کاروبار کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کاروبار بنگاہ شرع جائز و درست نہیں ہے. تو ہم کس طرح یہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ناجائز و حرام کاروبار سے حاصل آمدنی بھی ناجائز و حرام ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ناجائز و حرام کاروبار کی آمدنی سے نشو و نما پایا جسم جہنم اس کی زیادہ حقدار ہوتی ہے، اور ایک لقمہ حرام کے پیٹ میں چلے جانے سے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکل لقمۃ من حرام لم تقبل له صلاة 40 لیلة ولم تستجب له دعوة 40 صباحا وكل لحم نبت من الحرام فالنار اولا به. کنز العمال جلد 4 صفحہ 8. ہاں بھائی ساجد، آپ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. کیوں نہ ہم بٹ کوئن کا حکم شرعی معلوم کر لیں، اس کے بعد اس مشورے پر عمل کریں. آپ حضرات یہ ملٹی لیول اور بٹ کوئن کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ بھائی آج کل آن لائن کاروبار بڑا مفید اور کارآمد ثابت ہو رہا ہے. آپ ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو جانتے ہوں گے، بڑے اچھے انسان ہیں. مسجد سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ انتہائی ناکافی ہے. ان کے 6 بچے ہیں، 3 لڑکے 3 لڑکیاں. ان سب کی تعلیمی فیس، کفالت، دوا علاج، کپڑا لتا اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل سب بیچارے امام صاحب کے ذمے ہیں. میں نے دیکھا وہ بڑے پریشان رہا کرتے تھے. کسی نے انہیں آن لائن بزنس و تجارت کا مشورہ دیا اور طریقہ کار بھی بتلایا. امام صاحب نے آن لائن کاروبار شروع کر دیا، جس کے بعد سے ان کی معاشی حالت دن بدن اچھی ہوتی چلی گئی، اور آج وہ نہ صرف اپنے متعلقین کی ضرورتوں کو بحسن خوبی کشادہ دستی کے ساتھ پوری کر رہے ہیں، بلکہ خود صاحب نصاب ہیں. ہر سال ایک بڑی رقم زکوٰۃ میں نکالتے ہیں، اور اب ان کی حالت الید العلیٰ خیر من الید السفلی بن چکی ہے. لہذا میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ آن لائن کاروبار شروع کر دیں اور لاکھوں کما کر چند ہی سالوں میں کروڑ پتی بن جائے. ارے یار، تم لوگوں کو صرف دنیا کی پڑی ہے کہ کس طرح دنیا کما کر راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی بن سکتے ہیں. دین اور امت مسلمہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں، امت مسلمہ کا حال کیا ہے. مسلم بچے اور بچیاں دینی عقائد اور اسلامی تعلیمات سے کس حد تک دور جا چکے ہیں، کیسے ان کے قلب و ذہن میں اسلامیات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں ارتداد کی دہلیز پر لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے. ہم سب امت مسلمہ کے سمجھدار اور لکھے پڑھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، تو کیا اس سلسلے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی ہاں، آپ کی بات بالکل سچ ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہ ایسی تجارت ہے جس میں دنیاوی فلاح اور اخروی نجات ہے. اچھا ہوگا ہم اپنے ان سوالات کے جوابات کسی معتبر و مستند مفتی صاحب سے معلوم کر لیں. میری رائے یہ ہے کہ ہم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ کے دارالافتاء حاضر ہو کر اپنے ان سوالات کا حل طلب کر لیں، کیونکہ وہاں کے مفتی صاحب قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ اور ائمہ مجتہدین کے اجتہادات کی روشنی میں بڑے اچھے اور صحیح جوابات دیتے ہیں. بہت اچھا، ہم وہیں جائیں گے. اب یہ لوگ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ کے دارالافتاء حاضر ہوتے ہیں. مفتیان کرام دارالافتاء میں استفتاء کے جوابات لکھنے میں مشغول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آئیے تشریف لائیے بیٹھیے. فرمائیے آج کیسے یہاں کا رخ فرمایا ہے؟ آپ تو بڑے مشغول و مصروف لوگ ہیں، خیریت تو ہے نا؟ حضرت مفتی صاحب، ہم لوگوں کو کچھ مسائل درپیش ہیں. ہم نے چاہا کہ وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کر کے ان سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کر لیں. فرمائیے وہ مسائل کیا ہیں؟ حامد، آپ پہلے اپنا مسئلہ پوچھ لیں، اس کے بعد ہم اپنے مسائل دریافت کریں گے. حضرت مفتی صاحب، میرا مسئلہ ملٹی لیول مارکیٹنگ سے متعلق ہے. آپ بتائیں کہ اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ ملٹی لیول مارکیٹنگ سے متعلق کئی صورتیں ہیں، آپ ان میں سے کس صورت کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں، ذرا وہ بیان فرمائیے. حضرت مفتی صاحب، میں جس صورت کے متعلق دریافت کر رہا ہوں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک ادارہ یا کوئی کمپنی کسی شخص سے مثلاً 500 روپے ممبری فیس لے کر اسے اپنے ادارے اور کمپنی کا ممبر بناتی ہے. اس ممبرشپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کی مصنوعات جس کی قیمت بازار و مارکیٹ میں مثلاً 50 روپے ہے تو اس شخص کو 40 روپے میں ملتی ہے، اور یہ شخص اپنے نیچے مزید 4 لوگوں کو ممبر بناتا ہے تو کمپنی اسے مثلاً 1000 روپے دیتی ہے، اور وہ ممبران اگر دیگر لوگوں کو ممبر بناتے ہیں تو کمپنی جہاں ان لوگوں کو منافع دیتی ہے وہی اس شخص اول کو بھی کچھ حصہ نفع دیتی ہے. ممبر سازی کا یہ سلسلہ چین اور زنجیر کی طرح چلتا رہتا ہے. جتنے نئے ممبر بنتے جاتے ہیں ان کی شمولیت کا فائدہ پرانے ممبروں کو بشکل نفع ملتا رہتا ہے. حضرت مفتی صاحب، یہ میرے دوست ہے زاہد صاحب، ان کا بھی ایک سوال ہے. جی زاہد میاں، آپ اپنا سوال بیان کیجئے. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بیٹ کوئن کا حکم شرعی کیا ہے اور اس کی خرید و فروخت کے کاروبار سے جڑنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب، میرا اپنا بھی ایک سوال ہے. جی راشد صاحب، آپ بھی اپنا سوال بیان کیجئے. حضرت، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آن لائن کاروبار کا حکم شرعی کیا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں بڑے بڑے بازاروں سے گاہکوں کو ان کی مطلوبہ چیزیں منگوا کر دے دیتا ہوں. مثلاً امیزون میں میں نے ایک موبائل فون 10,000 روپے میں آرڈر کیا، پھر وہی موبائل فون زید کے پتے پر زید کو 1,000 نفع کے ساتھ یعنی 11,000 روپے میں بھیج دیا، سینڈ کر دیا. زید کو وہ موبائل فون مل گیا اور زید نے میرے اکاؤنٹ میں 11,000 روپے ڈال دیے، تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ حضرت مفتی صاحب، میرے ان دوستوں کے سوالات اس جہاں کے کاروبار سے متعلق ہیں، اور میرا سوال اس جہاں کے کاروبار کے حوالے سے ہے کہ امت مسلمہ دین اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. مسلم بچے اور بچیاں اور بہت سے مسلم نوجوان ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہیں. منظم طریقے پر مسلمانوں کے دل و دماغ میں دینی عقائد اور اسلامی تعلیمات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں ارتداد کی دہلیز پر لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں. اتباع شریعت زندگی کے ہر شعبے میں ہم پر واجب ہے. عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا معاشرت یا پھر اخلاق، ہر ایک میں شریعت کا اتباع اور اس کی پیروی فرض ہے. اس کے بغیر ہم کامل و مکمل مومن نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ متبعا لما جئت بہ. کنز العمال جلد 1 صفحہ 121. جی حامد میاں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، MLM یعنی ملٹی لیول مارکیٹنگ کی بہت ساری اسکیمیں نام بدل کر منظر عام پر آ چکی ہیں. این مارٹ، نیٹ سرفنگ، RCM، یہ سب ملٹی لیول مارکیٹنگ کی ہی شکلیں ہیں. شرعاً یہ سب ناجائز ہے، کیونکہ مارکیٹنگ کی ان صورتوں میں دھوکہ، ایک معاملے کو دوسرے غیر متعلق معاملے کے ساتھ مشروط کرنا، شبہ قمار، شرط فاسد
اجرت بلا عمل یا عوض عن الحق وغیرہ جیسے مفاسد پائے جاتے ہیں، اور ان مفاسد کی وجہ سے شرعاً ملٹی لیول مارکیٹنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر و بیع الحصاتی، جامع الترمذی عن ابی ہریرہ جلد 2 صفحہ 233۔ اسی طرح حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سلف و بیع وعن شرطین فی بیع واحد، سنن النسائی جلد 2 صفحہ 197۔ نیز حضرت سماک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صفقتین فی صفقہ، اعلاء سنن جلد 2 صفحہ 214۔ لہذا آپ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں جڑ کر نفع نہیں کما سکتے، شرعاً یہ ناجائز ہے۔ جی زاہد میاں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے لین دین کے لیے خلقتاً سونے چاندی کو بنایا ہے، اور پہلے اسی کے ذریعے لین دین ہوا کرتا تھا۔ دراہم چاندی کے، دنانیر سونے کے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ساہوکاری نظام آیا، سونار لوگ سونا اپنے پاس گروی رکھ کر اس کے بدلے رسید جاری کرنے لگ گئے کہ حامل رسید کے لیے میں اتنی مالیت کا ضامن ہوں۔ ہوتے ہوتے ان رسیدوں نے کاروبار میں بنیادی حیثیت اختیار کر لی۔ پھر جب حکومتوں نے دیکھا کہ نجی افراد و ادارے اس طرح کی رسیدیں جاری کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پر پابندی لگائی اور یہ قانون بنایا کہ اس طرح کی رسیدیں جاری کرنے کا حق صرف اور صرف حکومتوں کو ہے۔ ابتدا میں بینکوں پر لازم تھا کہ ان کے پاس جتنا سونا ہو وہ اتنے ہی نوٹ جاری کر سکتے تھے۔ بعد میں یہ قانون بھی ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جتنے نوٹ جاری کیے جائیں اتنا سونا ہونا ضروری نہیں، تاہم ایک خاص تناسب سے سونا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس قانون کو بھی ختم کر دیا گیا اور اب نوٹ کی پشت پر سونے کے بجائے ملکی اقتصادیات و صناعات کو قرار دیا گیا۔ ہر ملک کی حکومت اور بینک یہ طے کرتے ہیں کہ کتنے نوٹ اور کرنسی کا اجرا ہو، اور حکومت اور بینک اس نوٹ اور کرنسی کے حامل شخص سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اسے اس نوٹ اور کرنسی کے عوض عین مال دینے کے مکلف و پابند ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نوٹ پر گورنر کے دستخط کے ساتھ یہ تحریر موجود ہوتی ہے کہ میں دھارک کو اتنے روپے دینے کا وچن دیتا ہوں، جبکہ بٹ کوائن کی پشت پر نہ کوئی سونا ہے اور نہ کسی مملکت و سلطنت کا کوئی وعدہ۔ یہ محض تصوراتی دنیا کی ایک تصوراتی کرنسی ہے، حالانکہ لین دین کے لیے مال یا ذمے کا ہونا ضروری ہے۔ نیز بٹ کوائن کے کاروبار میں جوا اور سٹہ بھی ہے، لہذا اب بٹ کوائن کا کاروبار نہیں کر سکتے، شرعاً یہ ناجائز ہیں۔ جی راشد میاں، آپ نے آن لائن کاروبار سے متعلق سوال کیا اور اپنے کاروبار کا جو طریقہ کار بتلایا، اس میں شرعاً یہ خرابی ہے کہ جو چیز آپ بڑے بازاروں سے خریدتے ہیں اور نفع کے ساتھ اپنے گاہکوں کے پتے پر روانہ کر دیتے ہیں، اس میں ان چیزوں پر آپ کا قبضہ نہیں پایا جاتا، بلکہ آپ اپنے قبضے میں آنے سے پہلے ہی ان چیزوں کو آگے فروخت کر دیتے ہو، تو شرعاً اس طرح کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی چیز پر نفع حاصل کرنا اسی وقت جائز ہوتا ہے جب کہ وہ شے نفع لینے والے کے رزق و زمان میں داخل ہو، اور شے منقول اس وقت رزق و زمان میں داخل ہوتی ہے جب کہ اس پر ملک و قبضہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تبع ما لیس عندک، جامع الترمذی، کہ جو چیز آپ کے ملک و قبضے میں نہ ہو آپ اسے فروخت نہ کریں، لہٰذا آپ اس طرح کاروبار نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس کے جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ یا آپ کا وکیل اس شے منقول پر قبضہ کر لیں، پھر اس کے بعد اسے آگے اپنے گاہکوں کے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ جی خالد میاں، آپ کی فکر نے مجھے بھی فکر میں ڈال دیا،
آپ کی سوچ نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا، اور آپ کے احساس ذمہ داری نے مجھے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دلا دیا، اور آپ کے درد نے مجھے بھی بے چین کر دیا۔ واقعہ یہی ہے کہ آج امت دین سے دور و بیزار ہے، اتباع شریعت کی جگہ اتباع ہوا نے لے لی ہے۔ اللہ پاک سے محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے جذبات دل و دماغ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلامی تہذیب و ثقافت ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اور آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہ فتنوں کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کون کس فتنے میں کب مبتلا ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دوبارہ امت کو کتاب و سنت سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں، جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نمبر 1 مکاتب کے نظام کو مضبوط و منظم بنانا ہوگا۔ مکاتب میں پڑھنے والی ہماری نسل نو کو عقائد، سیرت اور اسلامیات کی ایسی ٹھوس تعلیم دینی ہوگی کہ نت نئے فتنوں سے ان کے ایمان و عقائد کی حفاظت کی جا سکے۔ نمبر 2 مدارس دینیہ کو مستحکم کرنا ہوگا تاکہ وہاں سے ایسے علماء کرام پیدا ہوں جو امت کی دینی و دنیاوی رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے۔ نمبر 3 ایسے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرنی ہوگی جن میں ہم اپنے بچوں کو پورے اسلامی ماحول میں اسلامی علوم اور عصری فنون پڑھا سکے۔ نمبر 4 دعوت و تبلیغ اور دیگر دینی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا تاکہ سماجی اصلاح ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے باز پرس ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی عقیدہ توحید کا رسوخ، خدائی احکام پر عمل، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے مسلسل محنت و کوشش۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، مرتے دم تک شریعت پر قائم رکھے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات مفتیان کرام، اللہ پاک آپ تمام کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی۔ واقعی آپ حضرات پوری امت کی جانب سے شکریہ کے لائق و قابل ہیں کہ آپ دن رات کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کا مطالعہ فرما کر امت کو درپیش مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ عند اللہ یہ خدمت مقبول و مشکور ہو، آمین یا رب العالمین۔